پاکستان سعودی عرب اور ترکی کے دفاعی معاہدے کو صرف ایک جیو اسٹریٹجک سگنل کے طور پر دیکھنے والے غلطی پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاہدہ مکہ خطے کی سیکیورٹی کا نیا ڈیفنس امبریلا ہے۔ یہ نئی دفاعی ڈھال ہے، مشرق وسطیٰ سے جنوبی ایشیا تک طاقت کا نیا محور ہے، مستقبل کا نیا سیکیورٹی بلاک ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کی جوہری صلاحیت، سفارتی ہنرمندی اور فوجی مہارت، سعودی سرمایہ، توانائی کے ذخائر اور مڈل ایسٹ میں اثر و رسوخ اور ترکی کی دفاعی صنعت کی بنیاد پر طے پایا ہے۔ تینوں ملکوں کے درمیان طے پانے والا یہ فوجی معاہدہ کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، لیکن معاہدے کی یہ شک کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا طاقتور ٹیگ لائن کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ معاہدے کا کینوس محدود نہیں، وسیع ہے۔ خطے کا ہر ملک ڈیفنس ڈیل میں شامل ہو سکے گا۔ یہ رکن ملکوں کے لیے مضبوط دفاعی حصار تشکیل دے گا۔ ناقابل تسخیر علاقائی فوجی اتحاد بنے گا جو غیر معمولی علاقائی اثر و رسوخ قائم کرے گا۔ مغربی پروپیگنڈے کے برعکس یہ معاہدہ نہ سنی ہے اور نہ ایران مخالف اور نہ ہی مسلم نیٹو۔ ترکی کے مطابق ڈیفنس ڈیل میں ابھی مزید ملکوں کی شمولیت کا امکان ہے۔ ممکنہ طور پر مصر اس کہانی کا چوتھا باب ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ جنگ کے بادل چھٹ جانے پر ایران بھی اس معاہدے کا حصہ بن جائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایران جنگ کے تناظر میں اس ایگریمنٹ کو کیسے دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ رواں سال جب معاہدے پر پیش رفت کا آغاز ہوا تو ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے ممکنہ فوجی اتحاد علاقائی تناظر میں خوش آئند قرار دیا۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے میں شمولیت کی خواہش کا بھی اظہار کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، سہ فریقی ڈیفنس ڈیل صرف ایک فوجی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے نئے توازن کی جانب پیش رفت بھی ہے، جس میں مزید ملکوں کی شمولیت 8 دہائیوں سے جاری بے امنی کے خاتمے کی بنیاد بنے گی۔ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ کی ری شیپنگ بھی ہے، خطے کا نیا سیکیورٹی ڈیزائن بھی ہے، اور اس ڈیزائن کا آرکیٹیکچر ہے پاکستان۔ جی ہاں ناظرین، مئی 2025 کے 4 روزہ جنگ کے بعد پاکستان جنگی مہارت، فوجی تجربے، الیکٹرانکس وارفیئر کے غیر معمولی استعمال کے حوالے سے تو سرخیوں میں تھا ہی، سعودی عرب سے ڈیفنس ڈیل کے بعد مشرق وسطیٰ کے منظر نامے کا اہم کھلاڑی بھی بن گیا، اور ایران جنگ کے دوران ایک ثالث کے طور پر ابھرا۔ اسلام آباد نے اپنی بے مثال سفارتکاری سے آگ اور پانی کا ملاپ کروا دیا، یعنی 47 سال بعد ایک دوسرے کے بدترین دشمنوں امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھا دیا۔ اس سے بڑھ کر پاکستان نے جنگ کو عرب ملکوں تک پھیلانے کی اسرائیلی سازش کو ناکام بنایا، اور اب پاکستان 3 ملکی ڈیفنس ڈیل کے روح رواں کے طور پر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی شاہکار ڈپلومیسی نے سعودی عرب اور ترکی کی غیر مثالی تعلقات کو مثالی رنگ دیا اور اپنے ساتھ مکہ معاہدے کی تسبیح میں پرو لیا۔ ناظرین، دنیا بدل رہی ہے، اس لیے صحرائے سینا میں ہواؤں کا رخ یا مشرق وسطیٰ کا جنگی میدان، جنوبی ایشیا کا سیاسی منظرنامہ ہو یا بحیرہ روم کے پانیوں کا موڈ، سب بدل رہا ہے۔ تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے، اور اسی تناظر میں معاہدہ مکہ مستقبل کی پیش بندی کے طور پر صاف دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، ایران جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ سے جنوبی ایشیا اور اس سے آگے بحیرہ روم کے پانیوں تک طاقت کے 2 محور ابھرتے نظر آئے، ایک پاکستان، سعودی عرب، ترکی کی شکل میں، اور دوسرا اسرائیل، بھارت اور UAE کی صورت میں۔ طاقت کے یہ دونوں محور اب باقاعدہ الگ الگ مساوات میں ڈھل رہے ہیں۔ یہ دو بدو کی صورتحال ہے، لیکن یہ علاقے میں طاقت کا نیا توازن بھی ہے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ سعودی عرب ایران کے بارڈرز پر پاکستان اور ترکی کی مدد سے دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ برطانیہ کے چیتھم ہاؤس تھنک ٹینک نے کچھ عرصہ پہلے ایران جنگ کے دوران پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے درمیان R4 نامی اتحاد کے حوالے سے تجزیہ کیا تھا کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک ایران کو کسی عالمی تنہائی میں گھرنے سے بچانے اور عالمی سیاست کا حصہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں نہ ختم ہونے والی اسرائیلی جارحیت، لبنان، شام، یمن اور عراق پر ٹارگیٹڈ اسرائیلی حملے، ایران کے ساتھ صہیونی افواج کے 2 جنگی مارکے، حالات سے باخبر سٹیک ہولڈرز اسرائیلی جارحیت کو خطے میں طاقت کے عدم توازن کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سعودی تنصیبات پر حوثیوں اور عراقی ملیشیا کے حملوں پر ریاض کا صبر اور تحمل واقعی لائق تحسین رہا۔ اسی طرح ایران کی جانب سے سعودیہ پر حملوں کی تردید بھی اہمیت کی حامل ہے۔ بہرحال، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان معاہدہ مکہ اس وقت عالمی سیاست کی سب سے جاندار حقیقت ہے۔ اس فوجی اتحاد کو پاکستان کی جوہری صلاحیت اور فوجی مہارت، سعودیہ کا سرمایہ، انرجی وسائل اور جغرافیہ، اور ترکی کی جدید دفاعی پیداواری انڈسٹری دنیا کی بڑی فوجی طاقت بنا سکتا ہے۔ امکان ہے کہ معاہدہ مکہ آنے والے وقت میں ابراہم اکارڈ کا متبادل بھی ثابت ہوگا
اور یہ ڈیفنس ڈیل اتنی طاقت اور گنجائش رکھتی ہے کہ گریٹر اسرائیل کے نام نہاد پروجیکٹ کو ناکام بنا سکے۔ مگر ایگریمنٹ میں پاکستان کا بنیادی کردار غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اسلام آباد کو عالمی سیاست کی فیصلہ کن طاقتوں کی اگلی صف تک لے جائے گا۔ مربوط روابط کے نتیجے میں ترکی کی فوجی ٹیکنالوجی پاکستان کی دفاعی انڈسٹری کو بھی بوم دے گی۔ ملک میں پڑھے لکھے ٹیکنیکل مائنڈز کا برین ڈرین رک جائے گا۔ دو طاقتی محوروں میں تقسیم، مشرق وسطیٰ میں اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ کے رد عمل میں سعودی عرب میں پاکستانی محنت کشوں کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھلیں گے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب اور اسرائیل کشیدگی نے بھارت کے مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کے امکانات معدوم کر دیے ہیں۔ نتیجتاً سی پیک، ون روڈ اینڈ بیلٹ پروجیکٹ اور چین کی مشرق وسطیٰ میں رسائی آسان ہو جائے گی، جس کا یقینی فائدہ پاکستان بھی اٹھا سکے گا۔ ناظرین، فوجی مہارت سے سفارتکاری کی سلطانی تک پاکستان عالمی سیاست کے کوریڈور سے فیصلہ ساز عالمی طاقتوں کی بیٹھک کی جانب بڑھ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی منزل کب ملتی ہے، امن اور خوشحالی، قومی فخر اور غرور کی حقیقی منزل۔